اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں سورہ انعام، سورت نمبر 6، اور اس کی آیت نمبر ہم پڑھیں گے 71 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل، یہ بات ان کو کہو۔ اب یہ جو بات آتی ہے نا کہ کل کر کے جو بات آتی ہے نا، کل کہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ یہ بات کہنے والے ہو۔ You are the peoples who give this statement۔ تم لوگ، اللہ تعالیٰ نے ایک آرڈر دے دیا اور تم وہ لوگ ہو جو یہ بات کہتے ہیں۔ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے کہا الذی، وہ لوگ یقولون ربنا، جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے پالنے والے ہم کو معاف کر، ہماری غلطیاں معاف کر۔ یعنی کہ تو ہم لوگ اپنی لائف ٹائم میں یہ کہنے والے لوگ، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے والے ہوں، یا ان کو یہ کہے تو یہ تعالیٰ آپ کو تعلیم دے رہا ہے۔ کل ان کو، اور اپنے رسول کے ذریعے کہہ رہا ہے، کل ان کو کہو اندعو، کیا میں پکاروں، من دون اللہ، کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا، ما لا ینفعنا ولا یضرنا، کیا کہ تم لوگ یہ بات کہو کیا میں اللہ کے سوا ایسے کو پکاروں جو نہ مجھے نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور پھر جاؤں اپنی پیٹھ پہ، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دے دی ہے، اللہ نے ہم کو رستہ دکھا دیا ہے، اور ہم بولیں کہ چلو یار اللہ کے سوا کسی اور کے پیچھے چل پڑتے ہیں جو نہ ہمیں نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے۔ کالذی، اس شخص کی مانند ہو جاؤں، استحوذہ الشیاطین، جس کو بھلا دیا ہے شیطانوں نے، فی الارض، زمین میں، کہ شیطانوں نے کسی آدمی کو زمین پر بھلا دیا ہے، حیران لہو، حیران ہے واسطے اس کے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب اس کی یہ تعالیٰ آپ کو مثال دے رہا ہے نا، تو مثال کو یوں سمجھو کہ تم نے یہاں سے جانا ہے PWD، سیدھا سیدھا رستہ ہے، کہ تم رستہ پوچھتے ہو کہ بندہ تمہارے ساتھ شیطانی کرتا ہے، تم نے کہا بھائی یہ سڑک کہاں جاتی ہے، تم نے کہا یہ یہاں سے گھومو اور سیدھا باہر نکل جاؤ، یہ سیدھی PWD جائے گی، تم یہاں سے نکل کے کدھر نکل کے مین ہائی وے پہ آ گئے۔ آگے بندے نے کہا آگے ایک اور شیطان کھڑا تھا، تم نے کہا بھائی PWD کا رستہ کہ اس نے تمہیں رواز کی طرف بھیج دیا، گھما دیا۔ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اور ہم کیا کریں کہ وہ مجھے ایک بندہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ایسا کریں، حسن اللہ یاری سے رابطہ کریں، وہ آپ کو ساری بات کھول کے بتائے گا۔ جب مجھ سے اللہ کا رسول ڈائریکٹ میرے پاس ہے، مجھ سے بات کر رہا ہے، ہر آدمی کے گھر میں اللہ کا بھیجا ہوا موجود ہے، میں اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ جس طرح ہر بندے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس کا رسول بنا کے بھیجا ہے محمد کو، تمام انسانوں کی طرف، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تمام انسانوں کے لیے رسول ہے، تم کیوں اس کو انڈائریکٹ لے رہے ہو، ڈائریکٹ کیوں نہیں لے رہے؟ کیونکہ وہ جو رسول تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے خود کا رسول بھیجا ہے، وہ تمام ادیان کے اوپر حاوی ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تم کیا کر رہے ہو یار، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی جو محمد لے کر آیا یار، وہ بندہ بڑا یار پہنچا ہوا ہے، اس کے پاس جاتے ہیں یار، اس کو سمجھ آئی ہوگی، تو وہ تو شیطانی کرے گا تمہارے ساتھ، مجھے تمہیں گھما دے گا، دوسری طرف لے جائے گا۔ لکھا ہوا ہے اصحاب یدونہ الی الہدی اتینا، اس کے ساتھ ہی اس کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، شیطان نے اس کو گھما دیا دوسری طرف۔ اصحاب اس کے ساتھی، یعنی کتاب والے جو اس کے ساتھ کے لوگ ہیں۔ قل، ان کو کہو، ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت وہ ہے جو اللہ کا راستہ ہے۔ ان ھدی اللہ، بے شک رستہ اللہ کا، ھو الھدی، وہی ہے رستہ۔ اللہ کا رستہ کون تھا؟ تعالیٰ نے کہا ھذا ھدی، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو کہا ہے یہ ہے رستہ، اس کے علاوہ اگر تم کسی کے پاس جاؤ گے نا، وہ بندہ تمہیں اللہ کے رستے سے دور لے جائے گا۔ اس میں میں ہوں، کوئی ہو، میرا باپ ہو، تمہارا باپ ہو، وہ شیطان ہے جو تمہیں اس سے دوسری طرف لے کے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب تم سے سیدھی بات کرتی ہے۔ تمہارے ساتھ چار بندے لوگے دین کے لگے، تم نے کہا ہاں یار یہ لوگ تو وہی باتیں کرتے ہیں جو ہم لوگ بات کرتے ہیں، یار یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ ایک مسئلے کے اوپر انہوں نے کہا نہیں ہم اس کو نہیں مانتے، وہ ہمارے ایک بندے نے یہ کہا تھا، یہ یوں کر
اب وہ کہہ رہے ہیں چلو اسی طریقے سے ہوگا، ان کے ساتھ چل پڑے، کافر ہو گئے، سارے کافر ہو گئے۔ تمہیں جو اللہ کا رسول بتا رہا ہے تم سب کو چھوڑتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن میں کہا ہے فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق فما لهم لا یؤمنون، تمہیں کیا ہے کہ تم مانتے نہیں، واذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون، پڑھا گیا تمہارے اوپر قرآن تم نے اس کو ایمان نہیں لے کر آئے، ایکسیپٹ نہیں کیا۔ بل الذین کفروا یکذبون، کافر لوگوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ سٹیپس ہیں، لترکبن طبقا عن طبق۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان کو کہو کہ میں اللہ کے سوا ایسے کو پکاروں جو نہ مجھے نفع دے سکتا ہے نقصان دے سکتا ہے، بعد اس کے کہ اللہ نے مجھ کو رستہ دکھلا دیا ہے۔ یعنی پکارنے سے مطلب یہ ہے گائیڈ، ہدایت کا مطلب کیا کہ میں اللہ کے سوا کسی اور سے گائیڈ لوں۔ اب بندہ بولے نہیں قرآن کی بات نہیں ہو رہی، تو اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی، 2 دفعہ ہدایت کا نام آیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ شہر رمضان ھدی للناس نہیں ہے، یہ قرآن کو ڈیفائن کر رہا ہے۔ قرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور تفریق کرنے والا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہمیں اللہ سیدھا سیدھا رستہ دکھا رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی مسئلہ ہوگا اس کے پاس چلے جاؤ۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا کیف تکفرون، تم کیسے کافر ہو سکتے ہو ہی نہیں سکتے تم کافر۔ وَأَنْتُمْ، کیونکہ تم ایسے لوگ ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، پڑھی جاتی ہیں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی آیات۔ اب جو بات آ رہی ہے نا وَأَنْتُمْ، تم لوگ تتلا علیکم آیات اللہ، اس کو تعالیٰ بتا رہا ہے وفیکم رسولہ، بیچ تمہارے اس کا بھیجا ہوا ہے۔ لفظ رسول قرآن میں جہاں آئے گا وہ ایز اے پرسنالٹی سے نہیں ہوگا، ہر جگہ رسول ایز اے پرسنالٹی سے، ہر جیسے ایک نا والرسول یدعو، اور رسول تم کو بلا رہا تھا پیچھے سے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کے نہیں تھے، آگے چڑھتے جا رہے تھے، جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے سورہ المائدہ میں، کہ وہ اوکیزن کی بات آ رہی ہے، ایک رسول کی بات آ رہی ہے، ایک فزیکل اپیرنس کی بات آ رہی ہے، ایک آدمی کی بات آ رہی ہے، ایک ہیومن کی بات آ رہی ہے۔ رسول جہاں پر آئے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا رسول اللہ کہ رسول ایز اے مین میسنجر، جیسے جب یوسف علیہ السلام کے پاس آیا بندہ، بادشاہ نے بھیجا، تو وہاں بادشاہ کے لیے لفظ رب آیا، وہ رب العالمین نہیں ہے، اور بادشاہ نے جس کو تو بھیجا فلما جاء الرسول، جب رسول آیا اس کے پاس قاصد، تو رسول اللہ کا رسول، وہ بہت سے ہیں رسول، بہت سے ہیں رسول، جو محمد ہے وہ تمام نبیوں کے اوپر جو ہے ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، پھر اس رسول کو اللہ تعالیٰ تصدیق کرتا ہے، اس کو ایکسپلین کرتا ہے جو وہ باقی رسولوں سے کیسے کیسے ڈفرینٹ ہے، کہ وہ خاتم النبیین ہے۔ رسول نے خاتم المرسلین نہیں لکھا ہوا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، میثاق لیا نبیوں سے، اور جب نبیوں سے میثاق لیا تو سورہ شورا میں بتایا، سورہ احزاب میں بتایا وَمِن کا، تجھ سے۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بالکل بات کلیئر کر دی کہ بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کہہ دو کہ ہم اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، بعد اس کی کہ اس نے ہمیں راہ دکھلا دی ہے، اس شخص کی مانند جس کو شیطان اس کے ساتھ شیطانیاں کرتے ہیں زمین میں، اور اس کے جو ساتھی ہیں وہ اس کو ہدایت کی طرف بھلاتے ہیں، تو یہ کہہ دو کہ جو رستہ ہے اللہ کا هو الہدی، وہی ہے رستہ۔ قل ان ھدی اللہ، بے شک رستہ اللہ کا، ھدی اللہ، اللہ کی گائیڈ، هو الہدی، وہی ہے گائیڈ لائن۔ وَأُمِرْنَا، اور ہم کو حکم یہ ہوا ہے،
لنسلم کہ ہمیں حکم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم یہ کہنے والے لوگ بنو، لائف پیریڈ تمہاری سٹیٹمنٹ یہ ہوگی. یہ نہیں ہے کہ میں 24 گھنٹے میں سے کسی ایک ٹائم یہ بات کہوں گا، یا اتوار والے دن میں یہ کہوں گا، یا جمعے والے دن میں یہ کہوں گا. ہم جی یہ بات کہتے ہیں. ایسے لوگ بولے نا کہ جی کچھ باغی لوگوں سے ملاقات کرنی ہے، یار ان باغی لوگوں کا مطالبہ کیا، وہ کیا بات کرتے ہیں؟ وہ جی یہ بات کرتے ہیں. وہ اس وقت کر نہیں رہے ہوں گے، ان کی سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے بینر لگایا ہوا، یا انہوں نے، یا وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمارا مطالبہ یہ ہے. تو ہماری یہ دلیل ہے، ہماری یہ سٹیٹمنٹ ہے. وہ امرنا، اور میں یہ حکم دیا گیا ہوں، لنسلم کہ ہم تسلیم کرنے والے ہوں، لے واسطے رب العالمین، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ جہان والوں کو پال رہا ہے. وَأَنْ، اور یہ کہ یہ بھی کہتے رہو کہ مجھے یہ حکم کہ ایک تو یہ بات کہ بھائی نہیں کریں اس طریقے سے. ایک تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ کیا میں ایسے کو پکاروں جو نہ مجھے نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، کہ اس شخص کی طرح ہو جاؤں جس کو شیطان زمین پہ گھما دیں. رستہ تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا رستہ ہے. ایک یہ بات کہی آپ نے. دوسری بات یہ آپ نے کہنی ہے، حکم یہ دیا گیا ہوں کہ اللہ کو تسلیم کروں کہ وہ جہان والوں کو پالنے والا ہے. نمبر 3، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہ کہ صلاۃ کے اوپر قائم ہوں. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہ کہ قائم کروں صلاۃ کو. اب لوگ اس کا ترجمہ نماز ادا کروں، نماز قائم کروں، صلاۃ کا ترجمہ کر دیں. صلاۃ کا ترجمہ کرنے کے لیے آپ کو کوئی ڈکشنری کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ڈکشنری کا، جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، صلاۃ کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے اس نصیحت کی طرف جوڑو. جوڑنے سے مراد اس نصیحت کی طرف لپکو، خود کو اس نصیحت سے جوڑو کہ حکم کیا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. صلاۃ کا ذکر آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اس کو ڈیوٹی پہ مامور کیا تو جو اللہ تعالیٰ کی نصیحت تھی وہ اس پہ قائم ہی نہیں رہا. یہ کتاب اللہ کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ذکر ہے. اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور ذکر صرف یہاں نہیں آ رہا، اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، کہ صلاۃ کہ جو کتاب دی گئی ہے اس کی تلاوت کر، اس کو فالو کر. اتلو کا ایکچوئل مطلب جو ہے اس کو فالو کر. اس کو فالو کرنے کا مطلب وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، صلاۃ پہ قائم رہے. کیوں؟ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، کہ بے شک صلاۃ جو ہے وہ برائی منکر کام سے دور کرتی ہے. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، کیوں، کیسے دور کرتی ہے؟ کیسے؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی جو نصیحت ہے وہ بہت بڑی ہے. یہ تیسرا ریفرنس دیا کہ صلاۃ ذکر ہے. نمبر 4، اقیم الصلاۃ طرفی النہار، نہار کے دونوں طرف صلاۃ قائم کر. اس کو ایکسپلین کرتا ہے وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے نزدیک، یعنی سورج کے غروب ہونے کے، سورج کے لدلوک سے لے کر رات کے اندھیرے تک اور فجر کے وقت. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اب صلاۃ ہے کیا چیز؟ ان الحسنات، بے شک جو اچھائیاں ہیں، حسنات. یذہبن کا ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا. یذہبن السیئات، بے شک حسنات سیئات کو دفع کر دیتی ہیں، دور لے جاتی ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ حسنات کیا ہیں؟ ذالک ذکری للذاکرین، یہ ذکر ہے ذکر والوں کے لیے. صلاۃ نصیحت ہے، اور وہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. مجھے تم کہہ رہے ہو کہ اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں بتائے گا صلاۃ کیا ہے. میں محمد کے پاس کیوں نہ جاؤں؟ وہ نصیحت کی طرف جاؤ نا.
وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں جو اللہ نے نصیحت کی ہے اس کے اوپر قائم رہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ وَاتَّقُوهُ، خود کو اس کے آگے سرنڈر کرو. اس سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے ڈرو. ڈرنا اب یہ کیا ہے؟ ہارر ہے، سم تھنگ ہارر. ہوئے ہوئے یار کیا ہو گیا، ہم کیوں ڈر رہے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یار تو اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، تو ڈر. یہ اللہ کا حکم ہے، تو سجدہ کر، یہ مسجد ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے ساتھ شرک نہ کر، تو شرک کر رہا ہے تو ڈر. اللہ تعالیٰ تجھے کہہ رہا ہے یتیم کا مال نہ کھا، یتیم کے مال کے نزدیک نہ جا، سوائے یہ کہ احسن طریقے سے. تو جا رہا ہے، تو کھا رہا ہے، ڈنڈی مار رہا ہے، تو ڈر. تو وعدہ خلافی نہ کر، تو ناپ تول میں کمی نہ کر. یہ مسجد ہے، سجدہ کر، اوبے کر آرڈر کو. اللہ کے رستے سے ہٹ کے دوسرے رستے کی طرف نہ چل، تو رستے سے بھٹک جائے گا. یہ مسجد ہے، سجدہ کر، اللہ کا آرڈر مان. اس کا مطلب ہے ڈرنا. ڈرنے کا مطلب ہے اللہ سے ڈرو. اللہ سے کیسے ڈرو؟ اللہ سے ڈرنا، تقی کا مطلب ہے خود کو اللہ کے آگے سرنڈر کر دینا کہ ہم تیرے عبد ہیں، تو جو کہے گا ہم وہ کریں گے. اس نے وہ کہاں کہا ہے؟ اس قرآن میں کہا ہے. اللہ نے تمہیں کہا ہے اور تم نے اس کو کیا، مطلب اس نے تمہیں نصیحت کی، تم نے نصیحت کو فالو کیا. تبھی تو ہے ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین. تو کیا وہ صلاۃ کے ساتھ نہیں جڑا ہوا؟ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہی ہے جس کی طرف تم سب کو جمع ہونا ہے. یہ ہے مطلب ڈرنے کا کہ ڈرو. جو اللہ نے ابھی نصیحت کی ہے اس نصیحت کے اوپر قائم ہو. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا، کیا مطلب ڈرو کہ تم نے اس کی طرف. وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے الَّذِي جو کہ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جس کی طرف تم سب کو جمع ہونا ہے، کہ ایک دن تم سب نے اس کے پاس جمع ہونا ہے. جو اس نے تمہیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے رولز اور پرنسپل بتائے ہیں، جو اس نے 10-11 چیزیں، بھائی اس طرح نہیں کریں، 10-11 چیزیں جو اس نے کاؤنٹ کر کے تمہیں بتائی ہیں کہ یہ چیز تیرے رب کے نے حرام کی ہیں. قُلْ تَعَالُوا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ، آؤ میں تم کو پڑھ کے سناؤں تمہارے پالنے والے نے تم پر کیا حرام کیا. سورہ نام میں جو آ رہا ہے، اللہ تشرکوا، یہ کہ تم اس کے ساتھ شرک نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو. یہ سارا اس نے گنا، جن کو کچھ لوگ 10 کمانڈز کہتے ہیں، تو ریت والے بھی اور انجیل والے بھی اور کچھ مسلمس بھی. 10 ہیں یا 11 ہیں، جتنی وہاں پہ لکھی وہی بات. پھر وہ قرآن پاک میں 3 جگہ ریپیٹ ہوئی ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا، پھر 1-2 جگہ اور بھی آیا. وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیے ہیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سارے کاموں کا کرنا اللہ کے نزدیک مکروہات ہیں، کراہت والی ہیں، ناپسندیدہ عمل ہیں، یہ نہیں کرنے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ مکروہ کچھ اور ہوتا ہے، حرام. دوسری جگہ تعالیٰ نے کہا کہ آؤ میں تمہیں سورہ انعام میں پڑھ کے سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا. مکروہ ہی تو حرام ہے، یہ چیزیں حرام کی ہیں. تو یہ ڈرو. کل تو یہ ساری بات آ گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی کی طرف تم کو جمع ہونا ہے. وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے خلق السماء، کہ وہ کون ہے جس کی طرف تم سب کو جمع ہونا ہے. سمجھو تو صحیح وہ ہے کون. وَهُوَ الَّذِي، وہ ہے خلق السماوات والارض بالحق، جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، ریالٹی کی بیس پہ پیدا کیا. ایسے کھیل تماشے کے ساتھ پیدا نہیں کیا. کسی مقصد، بالحق کا مطلب ہے کسی مقصد کے ساتھ، کسی مقصد کے تحت پیدا کیا. یہ نہیں کہ پیدا کیا اور توڑ دے گا، اس نے کسی مقصد کے تحت پیدا کیا. وَيَوْمَ، اور وہ وقت، یقول، وہ کہے گا کن فیکون، کہ ہو جا تو ہو جائے گا. قولہ الحق، اس کا بولنا ریالٹی پر ہے، حق پر ہے، سچ پر ہے. وَلَهُ الْمُلْکُ، اسی کی بادشاہت ہے. یوم، جس وقت، يُنفخُ فِي الصُّورِ، وہ پھونکے گا سور میں. عالم الغیب، وہ جاننے والا غیب کا. والشہادہ، وہ جاننے والا ظاہر کا. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ ایسا بادشاہ ہے، ایسا حاکم ہے جو ہر چیز کی خبر رکھے ہوئے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ کو، آزر کو، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا، کیا تو بناتا ہے. ابراہیم کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے باپ کو کہہ رہا ہے.
اب یہاں لوگ آگے جاتے ہیں، لوگ بولتے ہیں نہیں وہ باپ نہیں تھا، چچا تھا۔ یار تم ادھر موجود تھے، جو بھی تھا وہ۔ قرآن چچا کو آبا میں شامل کرتا ہے، چچا تھا یا باپ تھا، تمہیں اس سے کیا لینے دینا، تم اپنی بات کرو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، جب ابراہیم نے کہا واسطے اپنے باپ کے آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو پکڑتا ہے اصنام، اصنام صنم کی جمع ہے۔ اصنامً آلِهَةً، جو دل میں بٹھائی ہوئی باتیں ہیں ان کو تو نے اپنا الہ بنایا ہے۔ انی اراکا، میں تجھ کو دیکھتا ہوں، وہ قومک، اور تیرے لوگوں کو دیکھتا ہوں، فی ضلال مبین، تم لوگ واضح گمراہ ہو، بتوں کی پوجا کر رہے ہو، یہی باتیں تمہاری دلوں میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ یہ جو میں نے تراشا ہے، یہ جو بت بنایا ہے میں نے، یہی تمہارا خدا ہے، ان کو الہ بنایا ہوا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور یہ کیسے ہوا، وَكَذَلِكَ، ذالک کا لوگ دیکھو نا، ذالک کی بات آ رہی ہے، وَكَذَلِكَ، اور یہ اسی طرح کہ نوری، ہم نے دکھایا ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، ہم نے ابراہیم کو ملکوت، ملکیت، طاقت، بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، کیوں دکھائی، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے۔ ملکوت، بادشاہت ہم نے دکھائی ابراہیم کو، زمینوں اور آسمان کی، ملکوت السماوات والارض، زمینوں اور آسمان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے دکھائی ابراہیم کو، اللہ نے دکھائی۔ وَلِيَكُونَ، کیوں دکھائی، تاکہ وہ ہو جائے من الموقنین، یقین کرنے والوں میں سے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، جب اس کو رات نے جن، کورڈ کر لیا، ڈھانپ لیا، چھپا دیا، رات جب چھا گئی، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، اس کے اوپر رات آ گئی، رَآ کوكبا، دیکھتا ہے کوكب کو، دیکھتا ہے کوكب، دیکھا اس کو، قال، کہتا ہے ھذا ربی، یہ مجھ کو پالنے والا یہ ہے، کہتا ہے ھذا ربی۔ فلما افلا، جب وہ غائب ہو گیا، قال، کہتا ہے لا احب الآفلین، میں دوست نہیں رکھتا، میں پسند نہیں کرتا چھپ جانے والوں کو۔ فلما رأى القمر، یہ جو کذالک کا مطلب آیا نا، ان لوگوں نے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے جو بت بنائے ہوئے تھے، وہ سورج کی پوجا کرتے، چاند کی پوجا کرتے، اور ستاروں کی پوجا کرتے، ان کے خدا بنائے ہوئے تھے، ان کی مورتیاں بنائی ہوئی تھی، سورج دیوتا، چاند دیوتا اور ستاروں کی۔ اگر آپ نیبیٹینس کو پڑھیں گے تو وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو ابراہیم نے جو اپنے باپ کو یہ بات کہی نا کہ تم نے جو اصنام کو الہ بنایا ہوا ہے، کس طرح ابراہیم نے یہ بات کہی، کس طرح ابراہیم نے یہ بات کہی، کذالک وکذالک نوری ابراہیم، ہم نے دکھایا ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، ملکوت، بادشاہت، کہ یہ تو جس کو انہوں نے خدا بنایا وہ تو وہ چھپ رہا ہے، اس کو چھپانے کی طاقت کسی اور کے پاس ہے، اس کو نکالنے کی طاقت کسی اور کے پاس ہے، چھپ گیا، دکھتا رہتا، نہیں چھپاتا خود کو، وہ تو غروب ہو رہا ہے، وہ تو زوال پا رہا ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رآ کوكبا، جب ڈھانپ لیا اس کو رات نے، دیکھتا ہے ستارے کو، کالا، کوكب کو دیکھتا ہے، کالا، کہتا ہے ھذا ربی، یہ ہے مجھ کو پالنے والا۔ فلما افلا، جب وہ چھپ گیا، قال لا احب الآفلین، کہتا ہے میں دوست نہیں رکھتا چھپنے والوں کو۔ کیا فرسٹ ٹائم ابراہیم نے اس ٹائم ستارے کو دیکھا تھا؟ کیا ابراہیم کو نہیں پتا تھا کہ سورج بھی نکلتا ہے یا چاند بھی نکلتا ہے اور وہ غروب نہیں ہوتے؟ کہ ابراہیم اتنی بڑی بات اپنے والد سے کہہ رہا ہے، اپنے باپ سے، کہ تو نے بتوں کو الہ بنایا ہوا ہے، گمراہ ہو تو اور تیرے گھر والے، تیری قوم کے لوگ گمراہ ہیں۔ اور اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ چاند غروب ہوتا ہے، پتہ تھا۔ اللہ تمہیں جو بات بتا رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ ان چیزوں کی مدد سے ہم نے ابراہیم کو بادشاہت دکھائی آسمانوں کی اور زمین کی،
کہ اس نے اپنی قوم والوں کو کہا کہ یہ تم نے ستارے کو خدا بنایا ہوا ہے، یہ ہے مجھ کو پالنے والا؟ جب غروب ہو گیا کہتا ہے میں غروب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو دیکھا، فلما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلما رأى القمر، جب دیکھتا ہے چاند کو بازغاً چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، کہتا ہے یہ ہے میرا رب۔ فلما افل، جب وہ غائب ہو گیا، قال ان لم یہدینی ربی، اگر ہدایت نہ دیتا مجھ کو میرے پالنے والا، لأکونن من القوم الضالین، تو میں ہو جاؤں گمراہ لوگوں میں سے۔ فلما رأى الشمس، جب دیکھتا ہے سورج کو بازغۃ چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، کہتا ہے یہ ہے مجھ کو پالنے والا، ھذا اکبر، یہ بڑا ہے۔ فلما افلت، جب وہ غروب ہو جاتا ہے، کالا، کہتا ہے یا قوم، اے میرے لوگو، انی بریء مما تشرکون، تم لوگ ان چیزوں کے شرک کرتے تھے، انی بریء مما تشرکون، کہ میں خود کو بری کرتا ہوں، مما یہ شارٹ فارم ہے من، فرام، ما جو، مما بیچ اس چیز سے، تشرکون جو تم شرک کرتے ہو، یعنی تم نے ستاروں کو، سورج کو اور چاند کو خود کا الہ بنایا ہوا ہے، یہ ہے مجھ کو پالنے والے، یہ تو خود غروب ہو جاتے ہیں، میں ان کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو یہ بادشاہت دکھائی، ہم نے جو ان کو سب کو چلا رہا ہے۔ آگے وہ کہتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا، یہ تو غروب ہونے والے ہیں، ان کو پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا، اس نے کہا وہ ہے میرا خدا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے دکھایا ابراہیم کو یہ رستہ۔ انی وجہت، وہ کہتا ہے میں نے کر لیا، فوکس کر لیا، انی وجہت وجہیہ، جتنی میری فوکس ہے، للذی، واسطے اس کے، فطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، حنیفہ، سیدھا اس کی طرف، وما انا من المشرکین، میں اس کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں ہوں، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، سورج کو، نہ چاند کو، ستاروں کو، کسی کو نہیں ٹھہراؤں گا۔ جس چیز میں یہ تیر رہے ہیں، آسمانوں پہ چل رہے ہیں، زمین پہ اپنی روشنی دکھا رہے ہیں، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، میں اس کی طرف خود کا فوکس رکھتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ وحاجہ قوم، اس کی قوم نے اس کے ساتھ جھگڑا کیا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آدھے لوگ سورج کو پوجا کرتے ہیں، وہ ان قبیلے کے لوگ ہیں، وہ سورج کو کرنے تو پوجا، ہم چاند کی کرتے ہیں، وہ ستاروں کی کرتے ہیں، بس کرنے تو کیا ہے، تم چھوڑو اس بات کو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ قوم کے لوگوں نے سے جھگڑا کیا۔ قال، ابراہیم نے کہا اتحاجونی فی اللہ، تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو بیچ اللہ کے، وقد ہدان، اس نے میری رہنمائی کی ہے، اس نے مجھے گائیڈ کیا ہے، ولا اخاف، اور میں نہیں ڈرتا، ما تشرکون، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، مجھے ان خداؤں سے مت ڈراؤ، بھی، ساتھ اس کے، الا، مگر، ان یشاء ربی شیئا، چاہے مجھ کو پالنے والا، وسع ربی کل شیء علما، میرا پالنے والا جو ہے وہ اس کا علم ہر چیز پر وسیع ہے، افلا تتذکرون، کیا تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی؟ مجھے ڈرا رہے ہو ان سے، میں نہیں ڈرنے والا، ولا اخاف، میں نہیں ڈرنے والا، ما تشرکون، جو تم شرک کرتے ہو، بھی، ساتھ اس کے، الا، سوائے یہ کہ، ان یشاء ربی، وہ چاہے مجھ کو پالنے والا، شیئا، جس قدر، وسع ربی کل شیء علما، میرے پالنے والے کا علم بہت وسیع ہے، افلا تتذکرون، کیا تم لوگوں کو نصیحت نہیں ملتی؟ سمجھ میں نہیں آ رہی تم لوگوں کو بات؟ بھائی غور سے سنیں، آگے غور سے بات سنیں، وَكَيْفَ أَخَافُ، اور میں کیوں کر کے ڈروں؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں کیوں ڈروں کیوں؟ وَكَيْفَ أَخَافُ
ما اشرکتم، جو تم شرک کرتے ہو، جن کو تم ساتھ ایڈ کرتے ہو، شریک ٹھہراتے ہو، میں ان کے آگے خود کو سرنڈر کیوں کروں؟ کہ ولا تخافون، تم لوگ اس بات سے ذرا سا بھی نہیں خوف کھا رہے، انکم، تم لوگ، اشرکتم باللہ، کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگ رہا، اور میں اس سے ڈروں جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو۔ مجھے ایک بندہ آ کے بولے کہ تو ڈر رہا، تو عشاء کی نماز تو نے پڑھنا چھوڑ دی ہے۔ بھائی میں تو تب ڈروں نا کہ جب اللہ نے کہیں کہی ہو، تمہیں اس بات سے ڈر نہیں لگ رہا کہ تم اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ یا تو اللہ تعالیٰ نے کہی ہو تو میں بولوں کہ ہاں یار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ عشاء کی نماز کتنی رکعتیں ہیں، اور میں نہیں پڑھ رہا، وہ رکعتیں ادا نہیں کر رہا۔ ایک بات اللہ تعالیٰ نے کہی نہیں ہے، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود باندھ رہے ہو، تم اس سے ڈر نہیں لگ رہا، اور مجھے ڈرا رہے ہو اس بات سے۔ ما لم ينزل به علیکم سلطانہ، جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تم ایک بات کہہ رہے ہو کہ تم عید الفطر ہی نہیں مناتے، تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے، صرف یہ کہ آباؤکم، تمہارے آباء و اجداد، صرف تمہارے آباء و اجداد، اس کے علاوہ تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تمہیں کوئی کتاب کھول دو گے تو تمہارے آباء و اجداد کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اللہ کا رسول تو تمہارے پاس یہ لے کر آیا جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام تم تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ گیا، اللہ کا رسول لے کر آیا ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، پس کون سے دو گروہ، غور سے سنو، پس کون سے دو گروہ، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، ان کا حق ہے امن کا، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، پس کون سے دو گروہ، احق بالامن، امن کے حقدار ہیں، ان کنتم تعلمون، اگر تم تھوڑا سا علم رکھتے ہو، جانتے ہو کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں کیوں کر کے کہ تم مجھے ڈرا رہے ہو، جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، میں اس سے ڈروں، حالانکہ تمہیں ذرا سا بھی ڈر نہیں لگ رہا کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو۔ اللہ تمہیں اس کا جواب دے رہا ہے، الذین آمنوا، وہ لوگ جو اللہ کی مانتے ہیں، مطلب ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ظلم کے ساتھ وہ نہیں ملاتے اپنے ایمان کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ خود تم سے بات کرتا ہے۔ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِالظُّلْمِ، وہ اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملاتے، کہ وہ ایک دفعہ ایمان کا مطلب ہوتا ہے قسم کھانا نا، کہ انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے، انہوں نے یہ کنٹریکٹ کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے عبد ہیں، ہم اللہ کی بات مانیں گے، تو وہ پھر ظلم کے ساتھ اس کو نہیں ملاتے۔ ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب بڑا ظلم ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اپنے جیسے انسان کی بات کو دین بنا کے بیٹھ گیا، اور پھر لوگوں کو ڈرا رہا ہے کہ نہیں 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 نہیں، یہ دعائے قنوت پڑھو، دعائے قنوت پڑھو، یہ بھی پڑھو، یہ بھی پڑھو، عذاب قبر بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، خود کی باتیں بنا کے دین بنایا ہوا۔ نہیں نہیں بھائی، ہمارے مولوی صاحب نے کہا یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رسول کہہ رہا ہے کہ مت بناؤ، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ اللہ پہ جھوٹ باندھنے لگو گے، جب اللہ نے نہیں کہا کہ اللہ پہ جھوٹ باندھنے لگو گے، جب اللہ ہی نہیں تمہیں یہ نہیں کہا کہ یہ جانور حلال ہیں اور یہ جانور حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی لسٹ نہیں بنا کے تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی لسٹ نہیں بنا کے دی، اس نے تمہیں کہا حلال جانوروں کے ساتھ اس نے ٹیگ کیا طیب چیزوں کو، کہ تمہارے اوپر کھول دی گئی ہیں، کھول دینے کا مطلب ہے حلال کر دی گئی، حلال کرنے کا مطلب ہے کھول دی گئی ہیں، کہ وہ چیزیں کھانے میں تمہارے اوپر کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، جو طیب چیزیں،
اور کہا کہ تمہارے اوپر صرف جو چیزیں منع کی گئی ہیں، جو حرام کی گئی ہیں چیزیں، وہ ہیں جو ناپاک ہیں، کہ چیزوں کے نام گن کے بتایا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تو ان کا وجہ بتایا سورہ انعام میں، فإنہ رجس، کہ یہ رجس ہیں، اور فسق کی چیز جو غیر اللہ کے نام کی۔ تو وہ جب ان کو بتاؤ گے تو وہ نہیں مانیں گے، وہ بولیں گے نہیں بھائی، جو ہم وہ اپنا فقہ چھوڑ دیں، تمہارے کہنے پر اپنا فقہ چھوڑ دیں بھائی۔ امام ابو حنیفہ کی نظر میں یہ چیزیں بھی حرام ہیں، یہ چیزیں بھی حرام ہیں، یہ چیزیں بھی حرام ہیں، یہ چھوڑ دیں۔ بندہ بولے پھر قرآن کیوں پڑھ رہے ہو؟ جاؤ یار، امام ابو حنیفہ کی کتاب پڑھو، منافق کیوں بن رہے ہو اور ڈرا ہمیں رہے ہو کہ تم کسی بھی امام کو نہیں مانتے؟ نہیں مانتے بھائی، ہم ابراہیم علیہ السلام ہمارے امام ہیں، انی جاعلک للناس امام، ہاں ابراہیم کی بات پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں کہتا ہے ابراہیم کے میتھڈ کو اڈاپٹ کرو، فاتبع ملت ابراہیم حنیفہ۔ ملت کا مطلب ہوتا ہے میتھڈ، طریقہ، اور ابراہیم کا طریقہ کیا تھا؟ وما کان من المشرکین، وہ جو اللہ نے اس کو حکم دیا وہ ظلم کے ساتھ اپنے ایمان کو مکس نہیں کرتا تھا، ظلم شرک، وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، وہ کہہ رہے ہیں میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الذین آمنوا، جو لوگ اللہ کی مانتے ہیں، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ اپنے ایمان کو جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا ہے اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اولئک لہم الامن، وہی لوگ ہیں امن والے۔ جو اللہ تعالیٰ نے تم سے سوال کیا تھا فأی الفریقین احق بالامن، تو اس کا جواب تمہیں دے رہا ہے اولئک لہم الامن، یہ لوگ ہیں امن والے، پیس والے، ان کے اوپر سلامتی والا معاملہ ہوگا۔ وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہیں ہدایت والے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، یہ تھی دلیل جو ہم نے ابراہیم کو دی، عَلَىٰ قَوْمِهِ، اوپر اس کے لوگوں کے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں درجات۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک جو تم کو پالنے والا ہے وہ بادشاہ ہے، حکیم ہے، جاننے والا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے اس کو عطا کیا اسحاق اور یعقوب۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، لہو کون ہے؟ ابراہیم۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کو عطا کیا اسحاق و یعقوب، ہم نے اس کو اسحاق بھی دیا اور یعقوب بھی۔ ایسے نہیں ہے کہ ابراہیم فوت ہو گیا اور پھر پوتا پیدا ہو رہا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، ہر ایک کی ہم نے رہنمائی کی، گائیڈ کی۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور نوح کی ہم نے گائیڈ کیا، اس کو ہدایت دی، من قبل، ان سے پہلے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ابراہیم کی ذریت میں سے داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، ان کی ہم نے رہنمائی کی، ہدایت کی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اچھے لوگوں کو ایسا بدلہ دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسیٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کی بھی ہدایت، ان کو بھی ہدایت کی، رہنمائی کی، گائیڈ لائن دیا۔ کل من الصالحین، سب کے سب نیک لوگوں میں سے، اصلاح کرنے والے، درست معاملات کرنے والے۔ واسماعیل والیسع ویونس ولوطا، یسع اور عیسیٰ الگ ہیں دو، اوپر آیا ہے وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، و اسماعیل والیسع و یونس و لوطا و کل فضلنا علی العالمین، ہر ایک کو ہم نے فضیلت دی اوپر عالمین کے۔ ومن آبائہم، اب اس کو ڈیفائن کر رہا ہے، عالمین کے مطلب جس وقت ایک آدمی اپنے جہان میں موجود تھا، اپنی زندگی میں موجود تھا، اس وقت پوری کنگڈم میں، مطلب کیسے اس کو فضیلت دی؟ من آبائہم، ان کے آباء و اجداد میں سے ہم نے چنا، وذریاتہم، جو چھوٹے لوگ تھے جو ان میں سے، وہ اخوانہم، جو ان کے بھائی تھے، ان لوگوں میں سے ہم نے ان کو چنا،
وجتبیناہم مطلب ہم نے ان کو چنا، وہدیناہم ہم نے ان کو راہ دکھلائی، الی صراط مستقیم طرف سیدھے رستے کی۔ کسی بھی ایک پروفٹ کو لے لو کہ اگر تم لے لو گے، موسیٰ علیہ السلام کو لے لو گے یا اسماعیل کو لے لو گے یا کسی کو لے لو گے، تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان کو بلند کیا، چنا، اور ہم نے انہیں ہدایت دی سیدھے رستے کی۔ ذالک ھدی اللہ، یہ گائیڈ اللہ کی ہے، یہدی بہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ راہ دکھاتا ہے، من عبادہ اس کے بندوں میں سے۔ ولو اشرکوا، اور اگر یہ لوگ شرک کریں گے، کون لوگ؟ جو تعالیٰ نے کہا نا فأی الفریقین احق بالامن، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بتا دیا کہ یہ جو امن والے لوگ وہ ہیں جو شرک نہیں کرتے، اور اگر یہ لوگ شرک کریں گے لحبط عنہم ما کانوا یعملون، تو ان کے اعمال غرق ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے جو انہوں نے کیے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں یہ جن کے تمہیں نام پڑھ کے سنایا گیا، تعالیٰ کہنے یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، جن کو ہم نے کون سی کتاب دی؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ 4 کتابیں، یہ اتنے زیادہ لوگوں کے نام آ گئے۔ وہ کتاب کا ترجمہ کر رہے شریعت، جنہیں ہم نے کتاب اور شریعت دی۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی۔ کیا نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ تیرے سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کتاب اترے آسمان سے، اس کتاب کو ڈیفائن کر رہا ہے احکامات۔ یہ قرآن لکھا لکھایا نہیں آیا۔ تعالیٰ نے کہا اگر ہم تمہارے اوپر کی کاغذ پہ اتار کے لکھ کے دے دیں کتاب، اس کو چھو بھی لیں تو کہیں جادو ہے، کہ جو تعالیٰ نے ان کو احکامات دیے، حکم دیے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب مطلب والحکم احکامات، مطلب والنبوہ انفارمیشن۔ فَإِن یکفر بہا، پس اگر انکار کریں اس کا ہؤلاء یہ لوگ، فقد وکلنا بہا، تو تحقیق مقرر کر دیتے ہیں ہم ان کے لیے قوما ایسے لوگ، لیسوا بہا بکافرین، جو اس بات کا انکار کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اولئک الذین، یہ لوگ ہیں ھدی اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی، فبہداہ مقتدی، سو ان کی راہ پر چلو، ان کے رستوں پر چلو۔ کل ان کو کہہ دے لا اسألکم علیہ اجرا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد تصدیق کر رہے ہیں ان نبیوں کی، خاتم النبیین ہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے اللہ نے ہدایت کی، فبہداہ مقتدی، پس تم اقتدی کہتے ہیں نا کہ مقتدی پیچھے چلنا، فبہداہ مقتدی، سو ان کی راہ پر چلو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہو میں تم سے اجر نہیں مانگتا، ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، یہ تو نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ یہ لفظ قرآن میں کتنا آیا؟ ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، یہ جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔